السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم. محترم حضرات، ہم آداب اور اخلاق پر آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 7 ہے. آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ مسجد کے آداب میں. مسجد کے سلسلے میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز تو یہ ہے کہ مسجد ایسے علاقوں میں ضرور ہونی چاہیے جہاں پر مسلمان ہیں، لیکن اس کا بڑا ادب یہ ہے کہ مسجد بنائی جائے تو مسجد کو آباد کیا جائے. محض شوق میں بڑی مسجد بنا لینا، شوق میں مسجد میں خوب ڈیکور کر لینا، یہ کوئی مسجد کے آداب نہیں ہے. آدمی اپنے گاؤں اپنے علاقے کے لحاظ سے مسجد کی تعمیر کرے، لیکن قرآن مجید کہتا ہے انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، کہ بے شک وہ لوگ جو مسجدوں کی تعمیر کرتے ہیں، تعمیر سے مراد مسجدوں کو آباد کرتے ہیں، کیونکہ اردو کا تعمیر تو تعمیر کے معنی میں ہے. مسجدوں کو آباد کرتے ہیں وہ حقیقت میں اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر. تو پہلا ادب یہ ہے کہ مسجد شوق میں بنانا بڑی بات نہیں ہے، بلکہ مسجد کو آباد رکھنا یہ اس کا پہلا حق ہے. دوسری چیز ہے وہ بھی یہ بھی قرآن مجید میں ہے کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، کہ مسجد میں ویسے تو کہیں بھی اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں ہونی چاہیے، لیکن کوئی آدمی آ کر کے مسجد میں غیر اللہ کی عبادت کرے یہ بہت بری بات ہے. یہ جو آپ کے یہاں شادیوں میں رت جگہ کے نام پر لا کر مسجد میں گلگلا وغیرہ رکھتے ہیں، یہ آج تک بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ گلگلا کس کے لیے رکھا جاتا ہے، کس کو چڑھاوا چڑھایا جاتا ہے، کس کے نام پر چڑھا. اگر آپ اللہ کو چڑھاوا چڑھاتی ہیں تو اللہ تو کھاتا نہیں ہے. فرشتوں کو چڑھاوا چڑھاتی ہیں، اللہ کے گھر میں دوسرے کی عبادت ہو رہی ہے. کسی کے نام پہ چڑھاوا ہے، اس سے بڑا شرک ہے. تو آخر کس کے لیے آتا ہے؟ ان سب کا حل کیا ہے کہ ایک مرتبہ زندگی میں آدمی ایک بات طے کر لے. ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے یہ کہ جب ثواب کی نیت سے کوئی کام کریں گے، جب تک اللہ اور اس کا رسول نہیں بتائے گا ہم اس کو ثواب نہیں جانیں گے. یہ ایک چھوٹا سا ایک سوتری کاریہ کرم ہے کہ یہ طے کر لے زندگی میں کہ ثواب اسی کام میں ہوتا ہے جو اللہ بولتا ہے، رسول بولتے ہیں، صحابہ اس پر عمل کر کے دکھلاتے ہیں. اس کے علاوہ جو ہماری کھوپڑی میں بات آتی ہے کہ یہ کام اچھا ہے، اس میں کرنے میں کیا نقصان ہے، یہ سب شیطانی چالیں ہیں. بیت اللہ کی ہر چیز متبرک ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، تو بیت اللہ کے حجر اسود کے کونے کو چوما، پھر دوسرے کو چوما، تیسرے کو چوما، چوتھے کو چوما، چاروں کونے کو، یعنی آپ کی زبان میں بڑی چمول کیا انہوں نے. تو ادھر حضرت عباس حضور کے چچا جان بیٹھے ہوئے تھے تو دیکھا معاویہ بڑی چمول لگائے ہوئے ہیں. جب وہ فارغ ہوئے تو ان کو بلایا، کہا کیا کر رہے تھے؟ کہا طواف کر رہا تھا. کہا یہ اتنا جو آپ چوم رہے تھے؟ تو انہوں نے کہا برکت کی چیز ہے، چوم لیے تو کیا ہوتا. جو آپ جواب دیتے ہیں کہ یہ کام کر لیں، دیکھنے میں اچھا ہے، کر لیں تو کیا ہوتا ہے، یہی تو سارے سب کا جواب ہے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس کا مطلب کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ایک کونے کی برکت معلوم ہوئی، آپ ان سے زیادہ جانتے ہیں، آپ کو 3 کونے کی اور معلوم ہے. اگر اس میں برکت ہوتی تو سب سے زیادہ برکت کو سمیٹنے والی کون ذات ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ کی ہے. یہ زندگی کا ایک فارمولہ ہے. جتنی بدعتیں اور جتنی خرافات ہیں ان سب کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک سوتری کاری کرم پر عمل نہیں کر پا رہے ہیں. لہذا اس بات کا خاص خیال رکھیں. ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ٹاپک دوسرا ہے. مسجد کے حقوق میں، آداب میں یہ بات بھی ہے کہ جو چیز مسجد کی ہے اس کو مسجد میں استعمال ہونا چاہیے. جیسے بعض شہروں میں، گاؤں میں بھی ہوتا ہے
مثال के तौर पर मस्जिद की सीढ़ी है, मस्जिद की सीढ़ी को बाहर ले जाने का किसी को हक नहीं, न मौलाना सिराज साहब को हक है और न सोसाइटी को हक है, न गांव के किसी को। शर्त यह है कि वो मस्जिद के लिए रखी गई हो। अगर मस्जिद के लिए नहीं रखी गई है, एक होता है वक्फ लिल्लाह, एक होता है कि वक्फ लिल मस्जिद। अगर वक्फ लिल मस्जिद है तो मस्जिद से निकल नहीं सकती वो चीज, मस्जिद में ही इस्तेमाल होनी चाहिए। मौलाना थानवी रहमतुल्लाह अलैह जिस मस्जिद में थाना भवन में रहते थे, तो वहां पर लोटे से सब लोग वुदू करते थे। तो एक साहब ने मौलाना की मिसवाक लोटा भरकर उसमें भिगो दिया कि हजरत इस्तिंजा करने गए हैं, जब वापस आएंगे तो मिसवाक नरम रहे। मौलाना वहां से वापस आए तो मौलाना ने पूछा मेरी मिसवाक कहाँ है? उन्होंने कहा कि हजरत वो लोटे में रखी हुई। तो उन्होंने कहा कि ये लोटा किसका है? का लोटा मस्जिद का है। कहा आप कौन होते हैं इतनी देर तक? जो चीज मस्जिद के लिए वक्फ है आपने मेरे लिए उसको क्यों छिका दिया? आपकी जबान बोल रहा हूं, क्यों छिकाया आपने? इस दरमियान में कोई आदमी वजू करने आता और वो देखता लोटे में पानी में मिसवाक है तो उसे वजू कर सकता है? नहीं करेगा। आपने वक्फ लिल मस्जिद को वक्फ लिल अशरफ अली कर दिया, ये जायज नहीं है। इतनी एहतियात इसमें रखनी चाहिए। ज्यादा मस्जिद के हुकूक में आदाब में यह बात है कि मस्जिद की चीज, मैं बॉम्बे में एक मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गया, फजर का वक्त था, तो एक कुर्सी पर मैं जाकर बैठ गया। तबीयत मेरी बहुत खराब थी, तो मौलवी साहब आए, उन्होंने कहा कि ये कुर्सी वो फला सेठ साहब की है। हमने कहा हमको जिन्होंने उनको सेठ बनाया है ना, हम उसके घर में बैठे हैं, यहाँ पर सेठ साहब की कुर्सी नहीं चलेगी। और वो बहुत बड़े आदमी, उन्होंने कहा जब वो आएंगे तो आपको उठा देंगे। हमने कहा हम कतई नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा आप दूसरी कुर्सी बैठ जाइए। हमने कहा अगर ये बात होती कि वो उनको आरामदेह छोड़ देता, जो आपने जुमला इस्तेमाल किया है, हम कतई कुर्सी नहीं छोड़ेंगे, सेठ साहब को आने दीजिए। वो सेठ साहब आए तो देखा कि फकीर आदमी बैठा हुआ है सेठ के मुकाबले में। उन्होंने कहा कि ये मेरी कुर्सी है। हमने कहा आपने ला करके रखा यहाँ? कहाँ? हमने कहा आपकी जाती है? कहाँ? हमने कहा आपके जाती सामान की जगह मस्जिद है, आप उठा के लेके जाइए, अपने फ्लैट में रखिए, अपने बंगले में रखिए। यहाँ रखना आपका क्या मतलब है? कि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में अल्लाह का सामान रखा जाएगा, तुम्हारा सामान यहाँ क्यों आया? और अगर तुमने वक्फ लिल्लाह किया है या वक्फ लिल मस्जिद है, तो वक्फ लिल मस्जिद पर आपको हक नहीं पहुंचता है कि किसी भी आदमी को उठाना। हमने कहा आप बोलते ये आरामदेह है भैया, इसको तरफ, ये एक अलग मसला था। हमने कहा अब मैं पूरी नमाज जब तक नहीं पढ़ लूंगा कुर्सी नहीं छोड़ूंगा, और इसको उठा के लेके चले जाइएगा। तो ये सब नेतागिरी दादागिरी चलती है। जो ज्यादा नमाजी होते हैं एक मस्जिद में, वो क्या करते हैं, जैसे जुमा में एक साहब आएंगे, आकर के रुमाल रखकर चले जाएंगे, वुदू कर रहे हैं, इस्तिंजा कर रहे हैं। आपको हक नहीं पहुंचता है मस्जिद में जगह छिकाने का। आ गए मस्जिद में बैठ गए, खुदा ना खास्ता वुदू टूट गया, दोबारा जा रहे हैं, उस वक्त आप रुमाल रख के चले जाएं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये कि आप आए और आकर के जगह छिका लिया, या कोई जगह खास कर लिया है कि मैं वहीं बैठूंगा, कोई बैठा है कि भैया जरा हटो, ये कहने का किसी को हक नहीं है। ये अल्लाह का दरबार है, अल्लाह का घर है, सब यहाँ एक हैं, एक ही सफ पे खड़े हो गए। महमूद अयाज, गुलाम भी खड़ा होगा, बादशाह भी खड़ा होगा, अल्लाह के मुकाबले में सब फकीर हैं। लिहाजा ये मस्जिद का हक है। मस्जिद के आदाब में ये बात भी दाखिल है कि जब मस्जिद का इरादा किया जाए तो आपके पास जो सबसे अच्छे कपड़े हैं वो पहनना चाहिए। कुरान मजीद कहता है खुदू ज़ीनतकुम इंद कुल्लि मस्जिद। मिसाल के तौर पर एक आदमी लुंगी पहनकर मस्जिद में नमाज पढ़ने आता है, लेकिन अगर उसको रामपुर बाजार जाना होता है तो लुंगी पहनकर नहीं जाता। इसका मतलब यह है कि मस्जिद की वैल्यू बाजार से कम हो गई। आपको चाहिए कि आप, हाँ कोई बात ऐसी हो कि वहां बुरा लोग जानते हो, वो एक अलग बात है,
لیکن جس لباس کو آپ مسجد میں پہن کر آتے ہو اس لباس سے آپ سی ایم سے بھی مل سکتے ہو۔ عرب دنیا میں اس بات کا بہت زیادہ لاپرواہی ہے، کھیل کا ڈریس پہنے رہیں گے، گھٹنے تک پہنے رہیں گے، آستین پوری کھلی رہے گی اور مسجد میں آ جائیں گے اور پھر سوال کرتے ہیں کیا بھائی ایسا پڑھنا نماز مکروہ ہے؟ یہ بات نہیں ہے، مسجد کے آداب کے خلاف ہے۔ کپڑے ایسے پہنے جائیں جو آپ کے سب سے اچھے کپڑے، یہ جو ٹوپی لگائی جاتی ہے پلاسٹک کی ٹوپی، اور جو لوگ پلاسٹک کی ٹوپی لا کے رکھتے ہیں، ہمارے یہاں مسئلہ لکھا ہوا ہے ہماری کتابوں میں پلاسٹک کی ٹوپی لگانا مکروہ ہے، معلوم آپ کیوں؟ کیونکہ اس پلاسٹک کی ٹوپی لگا کر کے آپ کسی کے سامنے جہاں ٹوپی لگا کے جانا آپ جاتے نہیں ہیں، آپ نے اللہ کے دربار کی بے عزتی کی۔ یا جن کو مسجد میں ٹوپی رکھنے کا شوق ہے وہ ٹوپی رکھے جو وہ خود لگاتے ہیں۔ اب یہ ہے نا کہ ہم کو ثواب ملے تو آپ وہ ٹوپی لا کے رکھیے۔ آپ کھجور کی ٹوپی لگاتے ہیں روزانہ، آپ کھجور کی ٹوپی لا کے رکھیے۔ آپ پلاسٹک کی ٹوپی پہنتے ہیں تو پلاسٹک کی لا کے، اور آپ اپنے لیے عمدہ ٹوپی پہنتے ہیں اور مسجد میں لا کر کے سڑی ٹوپی رکھتے ہیں، صحیح نہیں ہے یہ۔ لہذا اوپر سے نیچے تک وہ لباس اختیار کرنا چاہیے جو سب سے اچھا لباس ہو، جس میں آپ اپنی شان سمجھتے ہو، کیوں اللہ کے دربار میں جا رہے ہیں، لہذا اچھے سے اچھا تر لباس پہننا چاہیے۔ یہ جو آج کل نیا معاملہ چلا ہے تصویردار لباس پہن کر آ جاتے ہیں، یہ تو خود بھی اپنی بھی نماز غارت کرتے ہیں، ہماری بھی غارت کرتے ہیں۔ یا یہ کہ ایسا پیجامہ پہن کر پینٹ پہن کر آ جاتے ہیں کہ رکوع کرتے ہیں اور پیچھے والے کو ستاتے ہیں، اپنا بھی سطر کھولتے ہیں اور پیچھے ہماری بھی نماز برباد کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے ان کاموں کے نہ رکنے کی؟ آپ جس دن پیچھے تھے اور وہ سامنے بندہ ایسا غلط لباس پہنا تھا، آپ اکیلے میں لے جا کر کے اس کو سمجھا دیتے دوبارہ نہیں پہنتا۔ یہ آپ کا جو آپ شانتی اختیار کی نا، اس شانتی کی وجہ سے وہ ڈیلی پہن کر آنے لگا، ورنہ اس کی ہمت نہیں تھی کہ وہ غلط۔ ایسے عورتیں جو لباس پہنتی ہیں ان کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ نماز کے وقت میں ایسا لباس ہو جو مکمل طور پر ستر کرتا ہو۔ وہ نماز کے آداب میں ہے، لیکن مسجد میں آنے والوں کے لیے اس بات کا خاص خیال رکھنا چاہیے کہ لباس نہایت عمدہ ہونے چاہیے۔ بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسجد میں ایسی چیزیں کھا کر کے نہ آئی جائیں کہ جس سے بدبو ہو۔ تو اس وقت کچا پیاز، کچے لہسن کی مثال دی، لیکن یہ ایک مثال ہے۔ کچا لہسن، کچا پیاز کھایا ہے، مسجد میں نہ آئے، کیونکہ مسجد میں اس کے آنے سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے۔ کھایا ہے اگر، جیسے رمضان میں جو بد احتیاطی ہوتی ہے وہ بتا رہے ہیں، آپ نے چنے کی دال بنائی کچی، یو پی میں بہت بنتی ہے، یا کچا آپ نے یا پکا ہوا گھگنی بنائی اور اس کے اوپر کچی پیاز لا کر کے ڈال دیا، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ مسجد کی افطاری میں یہ بات نہیں ہونی چاہیے کہ کچی پیاز جو ہے وہ لا کر کے ڈالی جائے اور پھر کھایا جائے، کچی پیاز سے بدبو آتی ہے، لہذا اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ بدبو سے مراد ہر چیز ہے، بعض لوگ ایسی تمباکو کھائے رہتے ہیں کہ جس کی بدبو رہتی ہے، اس کو بھی پرہیز کرنا چاہیے، وہ بھی، یا کوئی آدمی بیڑی پیے ہوئے ہے اس کی بدبو آتی ہے، ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، یہ ایک بدبو آنے والی ہے۔ بعض لوگوں کے بدن سے بدبو آتی ہے، پسینے کی خاص کر، ان کو اگر محسوس ہو جائے کہ بدن سے بدبو آتی ہے تو ان کو ہمیشہ مسجد میں آنے سے پہلے خوشبو کا استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس بات کا خاص خیال رکھا جاتا تھا، خاص کر جمعہ کے دن، کہ جو جمعہ کے دن مستحب بنایا گیا کہ خوشبو کا لگانا مستحب ہے، اس کی وجہ وہی ہے کہ لوگ گرمیوں میں کام کرتے ہیں اور کپڑے موٹے جھوٹے ہوتے تھے، تو وہ جب پکڑ لیتا ہے کپڑا پسینہ تو بہت دیر تک اس پہ کیا ہوتی ہے، بدبو آتی ہے۔ تو اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ بدبو سے مسجد کو بتانا چاہیے۔ مسجد میں داخل ہونے سے پہلے آدمی کو چاہیے کہ وہ دایاں پیر مسجد میں رکھے، آپ اس کو جانتے ہیں، اور یہ بخاری کی روایت ہے، اور بائیں پیر سے مسجد سے نکلے۔ یہ دونوں باتیں جو ہے بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے۔ ابن ماجہ میں جو ہے وہ یہ ہے کہ داخل ہونے کے وقت کی جو دعا ہے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ داخل ہونے
کے بعد جب نکلنا چاہتے ہیں تو بھی جو ہے وہ دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے مسجد کے آداب میں۔ ایک بہت بڑی چیز جو ہمارے یہاں صراحتاً لوگوں کو چاہے معلوم نہیں ہے اور یا معلوم ہے تو لاپرواہی ہے، وہ یہ ہے کہ مسجد میں جیسے ہی داخل ہوں پہلا کام یہ کریں، فجر کو چھوڑ کر بتا رہا ہوں کہ جیسے ہی داخل ہوں فوراً 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے نام پر پڑھنی چاہیے۔ اگر یہ ایک دم ہمارے یہاں ایک دم الٹا ہو گیا ہے، پورے بھارت کے ایک بڑے حصے میں میں دیکھتا ہوں، معلوم نہیں کس نے مسئلہ بیان کیا ہے، یہ مسئلہ ان کو کہاں سے معلوم ہوا ہے کہ جب داخل ہوں گے تو پہلے آئیں گے مسجد میں، چاہے 2 ہی سیکنڈ بیٹھ جائیں، اس کے بعد کھڑے ہو کر کیا کریں گے؟ سنت پڑھیں گے۔ یہ ایک دم صراحتاً یہ کوئی دیوبندی بریلوی اختلاف نہیں ہے، فقہ کا اختلاف نہیں ہے، یہ صرف اور صرف شیطانی چال ہے۔ اس نے آپ کو ایسا سمجھا دیا ہے جیسے نماز جنازہ پڑھیں گے، جیسے امام صاحب اللہ اکبر بولیں گے تو آسمان کی طرف دیکھیں گے۔ یہ بھی کسی کا مسئلہ نہیں ہے، کسی کا مسئلہ نہیں ہے، معلوم نہیں کیوں دیکھتے، اور آج تک کسی سے پوچھا نہیں کہ حضرت دیکھا کیوں جاتا آسمان کی طرف؟ جیسے ہی اللہ اکبر بولیں گا امام فوراً سب لوگ آنکھ اٹھا کر کے، حدیث کے اس کے خلاف آتا ہے کہ نماز میں جو لوگ آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اللہ کہتا ہے میرا دل چاہتا ہے ان کی آنکھیں نکالنا ہے۔ اتنا سخت مسئلہ ہے۔ ایسے یہ مسئلہ جب مسجد میں داخل ہو تو مسجد کے حقوق اور آداب میں ہے، جیسے ہی داخل ہو فوراً 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد کے نام پر پڑھنی چاہیے، نمبر 1۔ نمبر 2، اگر آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے جیسے ظہر میں آپ آئے، اب 4 رکعت سنت بھی پڑھنی ہے، 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھنی ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہے کہ میرے پاس وقت ہی نہیں ہے 6 رکعت پڑھنے کا، تو اس کی شکل یہ ہے کہ اسی 4 رکعت جو سنت ہے اس میں تحیۃ المسجد کی بھی نیت کر لیں اگر وقت کی کمی ہے تو، اور اگر کوشش کرنا چاہیے اتنا وقت لے کر کے آدمی آوے کہ تحیۃ المسجد بھی پڑھے اور نماز سے پہلے کی سنتیں بھی ادا کرے، لیکن یہ ہمارے یہاں بہت زیادہ لاپرواہی ہوتی ہے۔ تحیۃ المسجد ہم جانتے ہی نہیں ہیں، تحیۃ الوضو بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کیا، معراج سے اللہ نے بلایا، کیا نہیں بلایا، تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چل رہے تھے، فرشتوں نے جو ہے جنت کی سیر کرائی، تو اللہ کے رسول کو معلوم ہوا کہ ہم سے آگے آگے کوئی چل رہا ہے۔ پھر تھوڑی دیر بعد جب اس کو محسوس کیا کہ کون یہ ہے، تو ان کو محسوس ہوا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم سے آگے آگے، ان کے چلنے کا جو انداز ہے اس انداز کی آواز آ رہی ہے۔ خیر بات آئی گئی، ختم ہو گئی۔ جب معراج سے پلٹے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، یہ آپ نہ سمجھیے کہ وہ حضور سے آگے آگے تھے تو ان کا درجہ حضور سے بڑھ گیا، نہیں، سیکیورٹی والے ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں۔ تو جب واپس آئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا اور بلا کر کے پوچھا کہ بلال تمہارا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے آج جب معراج کیا، یہ 2-4 دن کے بعد پوچھا ہوگا، تو معراج میں مجھے جنت میں اپنے آگے آگے جس آدمی کے چلنے کا احساس ہو رہا تھا، مجھے لگ رہا تھا بلال چل رہے ہیں، تو آپ کا کون سا ایسا عمل ہے جو اتنا درجہ بلند کیے ہوئے؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بھولے پن سے انہوں نے جواب دیا، اللہ کے رسول ہمیں تو کچھ ایسا کوئی خاص نہیں، آپ جو بتائے وہی کرتا رہتا ہوں، بس ایک چیز میں بڑی پابندی میں کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہو۔ انہوں نے کہا کیا؟ کہا جب میں وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت تحیۃ الوضو ضرور پڑھتا ہوں، یہ عمل میں لگاتار کرتا ہوں، اور اسلام میں ایسے عمل جو سنت سے ثابت ہوں اور لگاتار بندہ کرتا ہے تو اس کا بڑا ثواب ہوتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر خاموشی اختیار کی، یعنی تحیۃ الوضو کی اتنی بڑی فضیلت کی معراج پر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایسا معاملہ ہوا۔ لہذا مسجد کے آداب میں یہ بھی داخل ہے کہ آدمی جب داخل ہو تو اس کو 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ اس کا طریقہ بھی آپ کو بتایا۔ بیٹھنا تو ایک دم خلاف سنت ہے، جیسے آپ آئے فوراً جو بیٹھ جاتے ہیں وہ تو ایک دم سنت کے خلاف کرتا ہے۔ یہ کہ معنی ہوتا ہے سلامی،
جب آدمی داخل ہوا 5 منٹ کے بعد اٹھ کر کھڑا ہو، بھیا السلام علیکم، یہ بھیا السلام علیکم وقت ختم ہو گیا. سلام کا وقت اس وقت ہے جب بندہ آیا تھا، 5 منٹ کے بعد سلام نہیں ہوتا ہے. ایسے مسجد میں داخل ہوئے ہیں، فوراً تحیۃ مسجد پڑھنی چاہیے. بخاری کی روایت ہے تحیۃ مسجد. چلا زندگی آگے بات کریں گے.